اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ سماعت کیجیے۔ ان کا رنگ کالا تھا مگر دل نہایت ہی اجلا اور پاک صاف۔ پیدائشی غلام تھے، پہلے ابن جدعان کی ملکیت میں تھے اور اس کی بکریاں چرانے پر مامور تھے۔ اسی دور میں ایمان کی روشنی نے ان کے دل کو جگمگا دیا۔ غلامانہ زندگی کی مجبوریوں کے پیش نظر پہلے تو اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، لیکن ایک دن چوری پکڑی گئی۔ اس روز حضرت بلال کعبہ کے گرد نصب شدہ بتوں کے پاس کھڑے تھے۔ اتفاق سے اس وقت وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ حضرت بلال نے جب دیکھا کہ مکمل تنہائی ہے تو معبودان باطلہ سے نفرت کا بھرپور مظاہرہ شروع کر دیا۔ وہ بتوں پر تھوکتے جاتے اور کہتے جاتے، قد خاب و خاسر من عبد کن، جس شخص نے تمہاری عبادت کی وہ یقیناً گھاٹے میں اور خسارے میں رہا۔ حضرت بلال سمجھ رہے تھے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر وہ دور سے دیکھے جا چکے تھے۔ دیکھنے والے ابن جدعان کے پاس گئے، اس سے پوچھا، کیا تم اپنے دین سے منحرف ہو گئے ہو؟ ابن جدعان حیرت سے بولا، میں؟ کیا میرے جیسے انسان کے بارے میں یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، کیونکہ تمہارے اس کلوٹے نے آج یہ حرکت کی ہے، یعنی تمہاری پشت پناہی کے بغیر اس کو یہ جرت نہیں ہو سکتی تھی۔ ابن جدعان اپنے خداؤں کی اس توہین پر لرز اٹھا۔ اس نے اس جرم عظیم کے کفارہ میں بتوں کے لیے 100 اونٹ ذبح کیے۔ لوگوں سے کہہ دیا کہ بلال کے ساتھ تمہارا جس طرح دل چاہے سلوک کرو۔ اس کے بعد حضرت بلال کو سزائیں دیں جانے لگیں، مگر شدید ابتلا کا دور اس وقت شروع ہوا جب ابن جدعان نے ان کو امیہ بن خلف کے ہاتھ فروخت کیا۔ امیہ بھی ایک ہی ظالم تھا، وہ اذیت رسانے کے نت نئے ڈھنگ سوچتا، حضرت بلال پر آزماتا۔ کبھی ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے ہاتھوں میں دے دیتا اور لڑکے انہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے۔ گلے پر رسی کے نشان پڑ جاتے، دم گھٹنے لگتا، مگر زبان پر توحید کا نغمہ مچلتا رہتا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کبھی شدید گرمی کے موسم میں ایک دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر دوسرے دن عین دوپہر کے وقت آگ کی طرح تپتی ہوئی ریت پہ لٹا کر سینے پر ایک بھاری سل رکھ دیتا اور کہتا، تیرے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا یہاں تک کہ تو یا تو مر جائے گا یا محمد کا دامن چھوڑ دے گا۔ اس کے جواب میں حضرت بلال پھر توحید کا ڈنگا بجا دیتے، احد احد، کہ میں محمد مصطفیٰ کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور کبھی سنگ دلی اور بے رحمی کی ہر حد کو توڑتے ہوئے ان کے جسم کو پتھروں سے کوٹا اور کچلا جاتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو اس عالم میں دیکھا تو امیہ سے کہا، اس مسکین پر یوں ستم ڈھاتے ہوئے تجھے ذرا بھی اللہ کا خوف محسوس نہیں ہوتا؟ اس کو تم نے ہی بگاڑا ہے۔ امیہ جھنجھلا کر بولا، اگر ایسا ہی ترس آ رہا ہے تو اسے چھڑا لو، یعنی خرید لو۔ صدیق اکبر نے کہا، میرے پاس ایک حبشی غلام ہے جو اس سے زیادہ توانا اور مضبوط ہے اور ہے بھی تیرا ہم مذہب، وہ لے لے اور یہ مجھے دے دے۔ امیہ کا تو خود ناک میں دم تھا کہ اس ستم ایجاد کا ہر حربہ بے اثر ہو چکا تھا، ہر تدبیر ناکام ہو چکی تھی، چنانچہ وہ رضامند ہو گیا اور یوں کافر غلام کافر مالک کے پاس چلا گیا اور مومن غلام مومن آقا کا ہو گیا۔ اگر مومن آقا اس کو اپنی ملکیت میں رکھتا تب بھی اس کو کوئی تکلیف نہ ہونے دیتا، مگر رحم دل آقا نے صبر و استقامت اور خلوص و وفا کی اس مجسمے کو آزادی کی نعمت سے محروم رکھنا گوارا نہ کیا اور خریدتے ہی لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ پھر غزوہ بدر میں خدا نے یہ بھی دن دکھایا کہ ظالم امیہ پر مظلوم بلال شہباز کی طرح جھپٹے اور لمحوں میں اس بے رحم سفاک شخص کو خاک و خون میں لٹا دیا اور اس کی مکروہ زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ صدیق اکبر کو اس واقعے سے بے پناہ مسرت حاصل ہوئی اور انہوں نے حضرت بلال کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ مبارک ہو بلال، رحمان تمہیں مزید بھلائیوں سے نوازے کہ تم نے اپنا انتقام لے لیا۔ مسجد نبوی کے مؤذن کی حیثیت سے ان کو لازوال شہرت حاصل ہوئی۔ وہ اذان بھی دیتے اور حسب موقع جہاد میں بھی شمولیت کر لیتے، مگر جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد اذان کے ساتھ ساتھ جہاد کا عمل جاری رکھنا بھی مشکل ہو گیا، کیونکہ سلطنت اسلامیہ کی حدود کافی وسیع ہو چکی تھی اور میدان کارزار بہت دور چلا گیا تھا۔ اس لیے انہوں نے اذان کی ذمہ داری سے استعفیٰ دے دیا اور ملک شام میں سرحد کے قریب دارایا نامی قصبہ میں سکونت اختیار کر لی۔ وہاں قیام کے دوران ایک رات خواب میں
جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا اے بلال یہ کیا بے وفائی ہے، کیا ابھی وہ گھڑی نہیں آئی کہ تم میری زیارت کے لیے آؤ؟ یہ خواب دیکھ کر بیدار ہوئے تو بے حد افسردہ و غمگین تھے۔ اسی وقت رختے سفر باندھا، مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مزار پر انوار پر حاضر ہوئے تو آنسوؤں کا تانتا بند گیا، دیر تک روتے رہے، اپنا چہرہ قبر انور پر ملتے رہے۔ اسی دوران امام حسن امام حسین آپ پہنچے۔ حضرت بلال نے ان شہزادوں کو سینے سے لگایا اور چومنے لگے۔ حسنین نے فرمایا آپ ہمیں اذان سنائیں گے؟ ہم آپ کی اذان سننا چاہتے ہیں، وہی اذان جو آپ نانا جان کے لیے دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال ان کی فرمائش کو نہ ٹال سکے۔ جب مسجد نبوی میں اپنی پرانی جگہ پر اذان کے لیے چڑھ گئے، جب اللہ اکبر کہا تو اہل مدینہ چونک اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو ایک ہلچل مچ گئی، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو لوگ گھروں سے نکل کر مسجد کی طرف دوڑ پڑے، حتیٰ کہ پردہ دار خواتین بھی بے ساختہ باہر نکل آئیں۔ سب کی نگاہوں میں وہ حسین زمانہ پھر گیا جب جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہوا کرتے تھے اور فضاؤں میں اذان بلال گونجا کرتی تھی۔ اس دور کو یاد کر کے ہر شخص بے طرح رو پڑا اور کوچہ بکوچہ، خانہ بخانہ سسکیاں، ہچکیاں اور آہیں گونج اٹھیں۔ اس دن ضبط کے بندھن ٹوٹنے اور اشکوں کے سیلاب امڑنے کا جو منظر دیکھنے میں آیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت بلال کے ایک بھائی تھے، انہوں نے ایک گھرانے میں اپنے لیے شادی کا پیغام بھیجا۔ لڑکی والوں نے کہا کہ اگر حضرت بلال ہمارے گھر تشریف لے آئیں تو ہم رشتہ دے دیں گے۔ بھائی کے کہنے پر بلال چلے تو گئے، مگر وہاں جا کر لگی لپٹی رکھے بغیر کہہ دیا کہ میرے اس بھائی کی شکل صورت بھی اچھی نہیں ہے اور دین کے معاملے میں بھی کمزور ہے، اس لیے آپ لوگوں کا جی چاہے تو رشتہ دیں، نہ چاہے تو انکار کر دیں۔ کیا عجب سفارش تھی، مگر وہ لوگ بھی کیسے عجیب ایمان والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ آپ کے بھائی ہیں، ہم یہ رشتہ ضرور دیں گے۔ اس طرح برادر بلال کی شادی بھی ہو گئی۔ کیسے سچے انسان تھے حضرت بلال، اور کیسے قدردان تھے وہ لوگ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 20 ہجری کو اس پیکر وفا کا وصال ہو گیا۔